اللہ صاف کہتا ہے قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے زمانے میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہیے سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یہ بلیوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ کووں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ الوؤں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ٹوٹی کنگھی کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ الٹی چپل کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ کٹے ہوئے ناخن کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث بھی آئی، فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا کے افراد اس نقصان کو اس بندے سے دور نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نفع پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تقدیر لکھ چکا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر جس قلم سے لکھا گیا وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے، اب دوبارہ تقدیر نہیں لکھی جائے گی، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں کی جائے گی الو کی وجہ سے، اب تقدیر میں چینجنگ نہیں کی جائے گی کوے کی وجہ سے، اب تقدیر میں تحریف و تبدیل نہیں کی جائے گی الٹی چپل کی وجہ سے، اب کسی بھی چیز کی وجہ سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کوئی چینجنگ اور کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسے کیا ملنا ہے اور کسے اچھائی کب ملے گی اور کسے نقصان کب حاصل ہوگا، سب لکھا جا چکا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقائد درست کیے جائیں، اور جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک باطل نظریات دور نہیں ہوں گے، جب تک یہ تھنکنگ صحیح نہیں ہوگی، یاد رکھیے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی، یہ عبادات قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب اللہ سے رشتہ ہی مضبوط نہیں ہوگا، جب اللہ پہ توکل ہی نہیں ہوگا، جب اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوگا، اور جب اللہ کو مالک سمجھا ہی نہیں جائے گا، جب اللہ کو نفع و نقصان کا مالک، خیر و شر کا مالک سمجھا ہی نہیں جائے گا، سمجھا جائے گا کتوں کو، بلیوں کو، الوؤں کو، جانوروں کو، تو گو کہ وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی صفت دوسری چیز میں دیکھ رہے ہیں، وہ الو میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، کوے میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، اور الٹی چپڑ میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، ٹوٹی کنگھی میں اللہ کی طاقت دیکھتے ہیں، تو گو کہ وہ ان تمام چیزوں کو رب کا پارٹنرشپ سمجھتے ہیں، اور رب کا ساجیدار اور رب کے ساتھ شرکت کرنے والے سمجھتے ہیں۔ جب اس طریقے کے عقیدے ہوں گے تو عبادات قبول نہیں ہوں گی، یہ نماز قبول نہیں ہوگی، یہ روزہ قبول نہیں ہوگا، رونگ نمبر پہ جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ رونگ نمبر پہ جائے گا۔ جب رونگ نمبر پہ جائے گا تو پھر قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رائٹ نمبر پہ آئیے، صحیح راستے پہ آئیے، اور صحیح راستہ اس وقت ملے گا جب عقیدہ درست ہوگا، جب صحیح ذہنیت ہوگی، جب صحیح فکر ہوگی، اللہ پہ توکل ہوگا، اللہ پہ یقین کامل ہوگا، ہر حالت پہ اللہ پہ یقین، چاہے سچویشن جو بھی ہو، کنڈیشن جو بھی ہو، راستہ کاٹتے اگر کوئی بلی پھر بھی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور اگر الو بول دے پھر بھی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور چپل الٹی ہو جائے یا پھر ٹوٹی کنگھی کا استعمال ہو پھر بھی اللہ پہ یقین ہو کہ خیر و شر کا مالک وہی ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہی اچھائی و برائی کا مالک ہے، اسی کی طرف سے تمام اچھائی اور برائی آتی ہے، اس میں کسی جانور کا اور کسی غیر جاندار چیزوں کا عمل دخل ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا عبادات قبول نہیں ہوں گی، اس لیے عقیدے کی اصلاح